الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی، اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کی درخواست ہے، اور اس میں بعثت نبوی کے مقاصد کا بھی بیان ہے۔ لائٹ یہ کتاب ہے خزائن شریعت و طریقت، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں جو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے، اور رات دن انہی ملفوظات کے کاموں میں لگے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو ان میں سے یعنی ہماری اولاد اور خون کے رشتوں میں ایک پیغمبر پیدا فرما، یعنی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی بعثت کا مقصد ہو کہ یتلو علیہم آیاتک، وہ آپ کی آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، ویعلمہم الکتاب، اور آپ کی کتاب کی تعلیم دیں، جس کی تفسیر روح المعانی میں اللہ معلوم سی رحمۃ اللہ نے یہ کی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھائیں اور ان کی کیفیت ادا کو بھی سکھائیں گے، کون سا لفظ کس طرح ادا کیا جائے گا، یعنی قرات اور تجوید کی تعلیم دیں۔ اس آیت میں مکاتب قرآن کے قیام کا ثبوت ہے جہاں تجوید و قرات سکھائی جاتی ہے، اور اسی آیت میں مدارس علمیہ کے قیام کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس سے قرآن پاک کے مکاتب، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس سے مدارس جہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ جو حضرت فرماتے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو ان میں سے یعنی ہماری اولاد اور خون کے رشتوں میں ایک پیغمبر پیدا فرما۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے اولاد اور قیامت تک کی ذریات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرنے گئے تھے کہ اب میرے بیٹے بڑے ہو گئے ہیں تو دل چاہتا ہے انہیں دارالعلوم کورنگی میں کوئی ذمہ داریاں دوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے جو خون کے رشتے ہیں ان کو آگے کرنا چاہتے ہیں اور لوگ اعتراضات نہ کریں۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا لوگوں کو آپ بولنے دیں، ایک تو آپ کی اولاد لائق ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جس خون پسینے سے دارالعلوم بنایا ہے تو جو درد آپ کی اولاد کو ہوگا وہ اوروں کو نہیں ہوگا۔ اور بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ دارالعلوم کورنگی میں دیکھتے ہیں اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو اللہ نے اور بھی ایسے ایسے لوگ ہیں ان کو آگے کیا ہوا ہے، حضرات نے آگے کیا ہوا ہے ان کو۔ حضرت فرماتے ہیں اس آیت سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ آدمی اپنے اولاد کے لیے ذریات کے لیے خوب دعا کرے کہ اللہ انہیں اپنے دین کے لیے قبول فرما، میری ذریات میں سے، میری اولاد میں سے، قیامت تک کی ذریات میں سے۔ جہاں قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، معلوم ہوا کہ مکاتب قرآن اور مدارس علمیہ کا قیام بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کی حفاظت اور ان کو جاری رکھنا امت پر فرض ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں بعثت نبوی کی ایک اور اہم مقصد کا بیان ہے، اور وہ ہے تزکیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وَيُزَكِّهِمْ، اے رب و نبی ایسا ہو جو قلوب کا تزکیہ کریں، یعنی دلوں کو پاک کر دیں۔ دلوں کی پاکی بہت ضروری ہے، کیونکہ اے ہمارے رب کعبہ تو ہم نے بنا دیا لیکن کعبے کی قدر اسی کو ہوگی جس کا دل پاک ہوگا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو کعبے جیسی عبادت کر کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام باب تفاؤل سے اللہ سے کیا عرض کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، باب تفاؤل سے بتکلف اللہ قبول فرما لیجئے، ہم نے کوئی کام نہیں کیا، یہ آپ کی عظمت کے سامنے یہ کام کچھ بھی نہیں ہے، آپ رضا کرم قبول فرما لیجئے، کعبے جیسی عبادت۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم یہ جو بیان اور جو بھی اللہ کی نعمت ہے تو کعبے کی تعمیر کے سامنے کیا ہے، مسجد مدرسے کی تعمیر کے سامنے کیا ہے، کعبے کی تعمیر کے سامنے یہ سب کیا تعمیر ہیں، لیکن دیکھو اللہ کے لاڈلا اور خلیل اللہ
ہو کر اللہ سے کس طرح عرض کر رہے ہیں. فرمایا جو بھی خدمت ہو جائے تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو فرمایا کہ اے رب کعبے کی تعمیر تو ہم نے کر دی، اب آپ ایک نبی مبعوث فرمائیے جو دلوں کا قبلہ درست کر دے، دلوں سے غیر اللہ کے بت نکال دے. واہ، یہ جملہ کتنا پیارا رہ گیا. ایک ہمارے رب کعبہ تو ہم نے بنا دیا، لیکن کعبے کی قدر اسی کو ہوگی جس کا دل پاک ہوگا، جس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت ہوگی. لہذا دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کے بعد تعمیر قلوب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یہ جملہ رہ گیا ابھی. تعمیر کعبہ تو کیا نا، تعمیر کعبہ تو ہو گیا نا. اس کے بعد تعمیر قلوب کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو جو دل سے. حضرت فرماتے تھے کعبہ میں 360 بت تھے، کعبہ نے نکالا اس کو، کعبہ نے ان بتوں کو تھپڑ ماری. جس نے پہلا بت لایا اس کو مارا پکڑ کے. بے پردہ ننگا طواف ہوتا تھا، کعبہ شریف نے مارا ان کو کہ کیا ننگا طواف کر رہی ہو یہاں پر. اسی طرح آج بے پردہ عورتیں وہاں پر ہے، کعبہ تھپڑ مارتا ہے کیا ان کو؟ نہیں نا. کعبے سے بت کس نے نکالے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث پاک ہے. یہ جو علماء ربانین اللہ والے جو علماء ہیں یہ وارث ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. اب یہ نکالیں گے، اب نبی نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب اللہ والے، اللہ والوں کی صحبت اٹھائے ہوئے، جوتیاں اٹھائے ہوئے، ان کی اجازت ملے ہوئے. تو فرمایا کہ دل کی پاکی، کیا مزہ آ گیا الحمدللہ. تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے تعمیر قلوب کی درخواست کر دی. واہ 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 واہ. اے رب کعبے کی تعمیر تو ہم نے کر دی، اب آپ ایک نبی مبعوث فرمائیے جو دلوں کا قبلہ درست کر دے، دلوں سے غیر اللہ کے بت نکال دے. ہاں دیکھو ابھی یاد آیا جو بات ادھوری رہ گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بت نکالے. ہمارے دلوں میں بت ہیں. فرق یہ کہ وہ ہندو جو ہے بت کی مورتی کو پوچھتا ہے، ہم چلتے پھرتے بت پوچھتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کبھی کوئی بیان میں غصے میں آ جائے گا کہ اس نے کیا بات کر دی، ہم پوچھتے ہیں اللہ کے علاوہ کون ہے، یہ ایسا بول دیا اس نے. تو فرمایا فوراً یہ آیت پڑھ کے بتا دیا کرو کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں 5 دفعہ یہ آیت بیان میں فرماتے تھے. افرئیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے حرام خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے. الہ معبود بنایا ہوا ہے کس چیز کو؟ ہوا حرام خواہشات کو. غیبت، طنز، بہتان، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا. جناب جہاں بیٹھے ہیں علماء کی برائی شروع. ایک آپ نبی مبعوث فرمائیے جو دلوں کا قبلہ درست کر دے، دلوں سے غیر اللہ کے بت نکال دے. کیونکہ مسلمان کا دل اللہ کا گھر ہے. اسی لیے کلمے میں پہلے لا الہ ہے کہ پہلے دل کو غیر اللہ سے خالی کرو، پھر اللہ کا نور ملے گا. حضرت کا شعر ہے لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب دل سے جائے ہے تب دل میں حق آ جائے. دل نہیں ہے جس کا گھر اسے جانے تو دو، دل ہے جس کا گھر اسے آنے تو دو. یہ پیشاب پخانہ عورتیں کرتا ہے نہیں کرتا ہے بھائی؟ اب بتاؤ آپ 10 لگتا ہے اور نہیں لگتا عورتوں کو؟ دیکھو کتنا تجربہ ہے. اس کے پیچھے مرنا سڑنے والی ہیں یا نہیں ہے؟ قبر میں گلنے والی ہیں، ہگنے والی ہیں، موتنے والی ہیں، پاگنے والی ہیں. جوانی میں مر گئی تو ٹھیک، جس وقت موت ہے اللہ سے راضی رہنا چاہیے، لیکن بوڑھی ہوگی نہیں ہوگی، عیب نہیں ہے. عیبدار سودے پہ مرے اور ایسے پیارے رب کو ناراض کر دیے. تو فرمایا کہ اسی لیے تعمیر کعبہ کے بعد دونوں جلیل القدر نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ جب تک دل سے غیر اللہ کے بت نہیں نکلیں گے تب تک کعبے کی عظمتوں کا اور اس کے انوار و تجلیات کا ادراک نہیں ہو سکتا. یوزکین سے ثابت ہوا کہ تزکیہ و اصلاح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ہے، اور نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا یہ کار نبوت قیامت تک جاری رہے گا اور آپ کے سچے نائبین و وارثین اس کو انجام دیتے رہیں گے. اس آیت سے خانقاہوں کے قیام کا ثبوت ملتا ہے. جہاں دلوں کو غیر اللہ کی
نجاست سے پاک کیا جاتا ہے اور اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص بغیر اہل اللہ کی جوتیاں اٹھائے مل ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جوتیاں اٹھا لی تو اخلاص مل گیا، یہاں مطلب اپنے آپ کو مٹانا، اپنی خواہشات کو بلڈوز کرنا۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی دوروں سے واپسی پر خانقاہوں میں اہل اللہ کی خدمت میں جاتے تھے اور فرماتے تھے مخلوط سے خلط ملط سے دل پر غبار سا آ جاتا ہے، جس کی صفائی خانقاہوں میں جا کر کراتا ہوں۔ اسی طرح ریا، تکبر، کینہ، عجب، حسد، سب تمام باطنی رذائل کا علاج خانقاہوں میں کیا جاتا ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ لاہور کے جامع اشرفیہ میں جب میں نے یہ بیان کیا کہ مکاتیب قرآن اور مدارس علمیہ اور خانقاہوں کو ثبوت قرآن پاک کی آیت سے ملتا ہے، تو وہاں ایک ایسی جماعت کا پروفیسر موجود تھا جو تصوف کی منکر ہے۔ یہ تکلیف سن کر اس نے کہا ایک مولانا نے تو مجھے تصوف کا قائل کر دیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بہت جیسے آپ نے کہا بہت فائدہ ہوا، تو اسی طرح الحمدللہ مجھے فائدہ ہوا، اور یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل والا بنا دے۔ چلتے چلتے ایک ضروری بات ابھی یاد آئی جس کو میں 20-25 دن سے تقریباً روز بیان کر رہا ہوں۔ حضرت والا کا اسی کتاب کے اندر ملفوظ ہے کہ صرف محبت سے کام نہیں بنتا جب تک اتباع نہ ہو۔ فرمایا کہ ابو طالب کو محبت کتنی تھی کہ بھتیجے میری جان سے کھیل کر پھر کوئی آپ کے پاس آئے گا، اتباع نہیں تھی۔ فرمایا اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا سمعنا و اطعنا، سن لیا عمل کریں گے۔ فرمایا یہاں سے یہ پتا چلا صرف سمعنا بھی کافی نہیں ہے، اطعنا بھی ضروری ہے، ورنہ سمعنا تو منافقوں نے کفار نے بھی کہا تھا، ایک ساتھ کا عصینا۔ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ صرف سمعنا کافی نہیں ہے، آگے پھیلاؤ، آگے